السلام علیکم۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میرا نام ہے ایڈوکیٹ انس علی۔ آج ہم تعزیرات پاکستان کو ڈسکس کرتے ہیں۔ اس کے کچھ اہم سیکشن ہیں جس کو ڈسکس کرنا بہت ضروری ہے۔ یہ تعزیرات پاکستان جو کہ کرمنل لا میں بہت ہی امپورٹنٹ ہے، کیونکہ جتنے بھی دفعات ہیں وہ تو ساری تعزیرات پاکستان کے مطابق ہی لکھتی ہیں۔ تو اس میں ہم سیکشن 489F کو دیکھتے ہیں جو کہ ڈس ہونیسٹلی ایشوئنگ آ چیک کے بارے میں ہے۔ اب دیکھیں جو 489F ہے، یہ بہت امپورٹنٹ سیکشن ہے اور بہت ہی زیادہ اس پر FIRs آپ کو دیکھنے میں ملتی ہیں، اور اس میں سب سے زیادہ جو 489F کی جو FIRs ہیں وہ بہت ہی زیادہ ملتی ہیں، کیونکہ یہ چیکس کے ریلیٹڈ ہوتی ہیں۔ یہ لوگ چیکس میں فراڈ کیسے کرتے ہیں، تو اس کو ہم آج 1 بائی 1 دیکھتے ہیں۔ اب 489F کو ہم سب سے پہلے ریڈ کرتے ہیں۔ اس میں لکھا ہے جی whoever dishonestly issue a check، کوئی بندہ بری نیت کے ساتھ چیک دیتا ہے toward repayment of loan۔ کب دیتا ہے؟ جب اس نے کسی سے پیمنٹ لی ہوتی ہے، کسی سے پیسے لیے ہوتے ہیں، تو وہ بندہ کہتا ہے کہ آپ کو میں یہ چیک دے رہا ہوں۔ اب جو فراڈ کرنے کے جو طریقے ہوتے ہیں اس میں سب سے بڑا یہ فراڈ جو ہے وہ چیکس پر ہوتا ہے۔ لوگ پیسے دے دیتے ہیں، لوگ کہتے ہیں کہ جی ہم اس پر آپ کو اتنا پروفٹ دیں گے، آپ ہمارے ساتھ انویسٹ کریں، تو وہ ان کو کہتے ہیں جی ہم آپ کو اس طریقے چیک دیں گے۔ اب جو وہ چیک دیتے ہیں، چیک تو ڈس ہونرڈ ہو جاتے ہیں، چیک تو خالی ہوتے ہیں۔ اب ان کو نہیں پتا، جب وہ چیک اٹھا کے بینک میں جاتے ہیں تو آگے چیک خالی۔ تو یہ سیکشن جو ہے وہ کہتے ہیں جی whoever dishonestly issue a check toward repayment of a loan or fulfillment of an obligation which is dishonored on presentation shall be punished with imprisonment which may extend to 3 years or with fine or with both۔ اب جو بندہ یہ جو چیک ڈس ہونرڈ کا چیک کرتا ہے، اس پہ FIR ہوتی ہے 489F کی۔ اگر پولیس آپ کی FIR نہ کاٹے تو پھر اس پہ کیا ریمیڈی ہے آپ کے پاس؟ تو اس میں اگر آپ کی پولیس کو لگے کہ جی یہ FIR یا پولیس اگر اگلے بندوں کے ساتھ ملوث ہے، تو پھر آپ کے پاس یہ ریمیڈی ہے کہ آپ 22 سے 22B کے تحت جا کے مجسٹریٹ کو یا سیشن کورٹ کو جا کے یہ دیں، تو وہاں پر FIR کاٹوائیں۔ دائری آفس میں اصل میں یہ جمع ہوتی ہے، تو دائری آفس والے اس کو مارک کرتے ہیں جس جج کے پاس جو لگی ہے اس میں 22 سے 22B، تو یہ ایڈیشنل سیشن جج کے پاس ہی لگتی ہے یا مجسٹریٹ کے پاس لگتی ہے، تو واٹس اوور جو وہ پروسیجر ہے جو اڈاپٹ ہوتا ہے۔ اچھا، یہ کوگنیزیبل آفینس ہے، نان بیلیبل ہے۔ اچھا، یہ مجسٹریٹ فرسٹ کلاس میں اس کا ٹرائل چلتا ہے، اس میں جو 22 سے 22B لگتی ہے، یہ مجسٹریٹ فرسٹ کلاس میں اس کا جو ہے ٹرائل چلتا ہے۔ اب اگر تو ایک لیڈی ہے، اگر تو ایک خاتون ہے، اس کو اگر وہ ہیبوچول افینڈر نہیں ہے تو اس کی تو بیل ڈن ہے۔ جب وہ جوڈیشل ہوگی تو کورٹ کہے گی چلو بھائی ضمانتی مچل کے جمع کرواؤ۔ جب وہ ضمانتی مچل کے جمع کروائیں گے اس نوعیت کے جس نوعیت کا انہوں نے کرائم کیا ہوگا، تو آٹومیٹکلی اس پہ بیل ہو جائے گی۔ اگر وہ ضمانتی ہیبوچول افینڈر ہے تو بیل تو ایڈیشنل سے بھی گئی، تو سیشن سے بھی گئی، اور سیشن کے بعد ہائی کورٹ میں تو وومن کو بیل مل ہی جاتی ہے موسٹلی کیسز میں۔ تو
اس کے بعد اس کے آگے اسی سیکشن کے لکھا ہوا ہے unless he can established for which the burden of proof shall rest on him that he made agreements with his bank to ensure that check will be honored and bank that the bank was at fault in route honoring the check. اب کیا ہے جی، آپ گئے ہیں جی تھانے میں، آپ کہتے ہیں جی اس نے مجھے چیک دیا ہے، یہ فلاں 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 فلاں، چلیں FIR 154 CRP سے کے تحت پولیس کاٹ لیتی ہے، پولیس 161 کے بیان ریکارڈ کراتی ہے. پھر جب اس کا کورٹس میں آتے ہیں تو جس نے FIR کٹوائی ہوتی ہے تو اس نے تو دکھانے ہوتے ہیں جی یہ ایگریمنٹس ہوئے ہیں، فلاں فلاں ڈیٹ کو ایگریمنٹ ہوئے ہیں، فلاں فلاں تاریخ کو میں نے اتنی رقم دی ہے. اگر تو وہ چیزیں ثابت کر دیتا ہے جی کہ اس تاریخ کو میں نے اتنی رقم دی ہے، اس تاریخ کو میں نے اتنی رقم دی ہے، تو پھر آٹومیٹکلی وہ بندہ تو اریسٹ ہو گیا، اس کی تو بیل کینسل ہو جاتی ہے. تو یہ تھا ہمارا 489F. اب پیسے تو یہ کرمنل کیسز میں تو نہیں ریکور ہوتے، تو اب آپ نے پیسے دیے ہیں، آپ نے پیسے کیسے ریکور کر رہے ہیں؟ آپ نے پیسے ریکور کرنے کے لیے CPC آرڈر 37 فائل کرنا ہوتا ہے. آرڈر 37 فائل کے لیے آپ نے اس کی فائل جو ہے وہ پریپیئر کرنی ہے، ریڈی کرنی ہے. ریڈی کر کے جو اس کی کرمنل کی FIRs ہیں وہ بھی ساتھ لگانی ہیں، اور جتنے بھی آپ کے پاس ایویڈنس ہیں وہ آپ نے ساتھ لگانے ہیں، فہرست میں لگانے ہیں ساتھ. جب آپ فہرست میں لگائیں گے تو پھر یہ جج لگائے گا آگے، یہ جب کیس لگے گا تو پھر اس پر ٹرائل سٹارٹ ہوگا. تو پھر ایگزیکیوشن تو الٹیمیٹلی کی ہو ہی جاتی ہے اس پہ، کیونکہ آپ کے پاس تو ثبوت ہوتے ہیں. تو یہ ہے اس پہ یہ ریمیڈی ہے 480 CPC آرڈر 37 کے تحت کہ آپ منی کو ریکور کروا سکتے ہیں. تو یہ تھا ہمارا آج کا لیکچر. انشاءاللہ آپ کے ساتھ ہم PPC کو ڈسکس کریں گے، وتھ پروسیجر ڈسکس کریں گے، وتھ سول اور کرمنل ریمیڈیز بھی ڈسکس کریں گے ہم آپ کے ساتھ. تو یہ تھی 489F. تو ابھی ہم اجازت چاہتے ہیں آپ سے. شکریہ.